بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. 11 مرتبہ آیت کریمہ کی تلاوت فرما لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. دعا فرما دیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ اس آیت کریمہ کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما دے، ہمارے پڑھنے کو قبول فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کا قرب حاصل کرو، یعنی وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ اعمال صالحہ کے ساتھ بالاتفاق جائز ہے. صالحین کے ساتھ اس میں بعضوں کا اختلاف ہے. ہمارے نزدیک نہ واجب ہے نہ حرام. اگر وسیلے کے ساتھ دعا کی جائے تو جائز ہے. حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وسیلہ اللہ کے ہاں ایک درجہ ہے جس سے اونچا کوئی درجہ نہیں ہے. یہ وسیلہ ایک درجہ ہے اللہ کے ہاں، اس سے اونچا کوئی درجہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے میرے لیے اس وسیلے کی دعا کیا کرو. اور پھر نماز کے بعد آپ جو دعا مانگتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، تو یہ دعا آٹومیٹکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانگ لیتے ہیں وسیلے کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد یہ دعا مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. تو نماز اذان کے بعد اس دعا کو مانگنے کا معمول بنا لینا چاہیے. تو علماء نے ایک نقطہ اور بیان کیا ہے اس میں کہ وہ یہ فرماتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ وقت قبولیت کا ہے. اذان کے بعد جو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت کون سا ہے؟ قبولیت کا ہے. تو اس دعا کے بعد اپنی بھی کوئی دعا مانگ لیا کرو.
تو وہ دعا بھی سکھلا دی علماء نے کہ کون سی مانگنی چاہیے. وہ دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا مانگ لینی چاہیے. اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے یہ مضمون آپ نے تیسرے پارے کے آخر میں بھی پڑھ لیا ہے کہ جب کافر لوگ قیامت کے دن جہنم میں جانا اپنا یقینی طور پر دیکھ لیں گے تو اس وقت یہ لوگ کافر کہیں گے کہ اے اللہ آپ ہم سے دنیا جہان کی چیزیں لے لیں، ہمیں اس سے نجات عطا فرما دیں. تو ان کی نجات نہیں ہوگی قیامت میں، چاہے دنیا بھر کے خزانے اللہ کے سامنے پیش کی. اور اس کے بعد آیت نمبر 38 کے اندر حدود میں سے چوری کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی مرد یا عورت کی اگر چوری ثابت ہو جائے تو پھر سزا کے طور پر گھٹوں تک اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. پھر اگر وہی شخص یا کوئی عورت چوری کرے اور پھر چوری ثابت ہو جائے تو بایاں پاؤں اس کا کاٹ دیا جائے. یہ احکام بیان کیے جا رہے ہیں اس رکوع کے اندر. ترجمہ دیکھ لیجئے. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرو اور امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. ان الذین کفروا، یقیناً جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں تاکہ وہ اس کو دے کر روز قیامت کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تب بھی وہ چیزیں ہرگز ان سے قبول نہ کی جائیں گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا. اس بات کی خواہش کریں گے کہ دوزخ سے نکل آئیں اور وہ اس سے کبھی نہ نکلیں گے اور ان کو عذاب دائمی ہوگا. اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے سو ان دونوں کے داہنے ہاتھ گھٹے پر سے کاٹ ڈالو ان کے کردار کے عوض میں بطور سزا کے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بڑے قوت والے ہیں جو سزا چاہیں مقرر فرمائیں. واللہ عزیز حکیم، بڑے حکمت والے ہیں. فمن تاب من بعد ظلمہ، کہ مناسب ہی سزا مقرر فرماتے ہیں پھر جو شخص توبہ کر لے اپنی اس زیادتی کے بعد اور اعمال کی درستی رکھے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائیں گے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک خدا تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ثابت ہے حکومت سب آسمانوں کی اور زمین کی، وہ جس کو چاہیں سزا دے دیں اور جس کو چاہیں معاف کر دیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے. یا ایھا الرسول لا یحزن، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اگلی چند آیتوں کے اندر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں نے جو خاص معزز تھے، بڑے خاندان کے تھے، ان میں سے کسی ایک جوڑے سے زنا ہو گیا. اب یہودیوں کے مذہب کے اندر بھی زنا کی سزا سنگساری تھی، تو ان خیبر کے یہودیوں نے مدینہ کے یہودیوں کو اور منافقوں کو کہا کہ تم جاؤ رسول اللہ کے پاس اور ان سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کرو اور ان کو بتا دو کہ یہ ایک بڑے اونچے خاندان والے لوگ ہیں، ان سے یہ معاملہ ہوا ہے، اگر تو کچھ نرمی کریں اس فیصلے میں تو قبول کر لینا، اور اگر وہی بتائیں جو ہماری کتاب میں یا ہمارے دین میں سزا ہے تو پھر اس کے اوپر آپ نے ماننا نہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودی اور منافق آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہارے مذہب میں کیا ہے، تو وہ نہیں بتا رہے تھے. پھر اللہ کے رسول نے ان کو قسم دی اور قسم دے کر پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے مذہب کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا لیکن ان کے منہ سے یہ سننا چاہتے تھے، تو انہوں نے بھی یہی بتلایا جو سزا ان کے مذہب میں تھی. اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آپ کو ان کے بارے میں جو فیصلہ اللہ نے کیا وہی کرنا چاہیے، ان کے بارے میں آپ کو پریشان اور غم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ شور شرابہ بھی ڈالیں. اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اے رسول جو لوگ کفر میں دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں آپ کو مغموم نہ کریں، خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل یقین نہیں لائے، اور خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ یہودی ہیں. یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں، آپ کی باتیں قوم کی خاطر کان دھر دھر سنتے ہیں. جس قوم کے یہ حالات ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آئے.
کلام کو بعد اس کے کہ وہ اپنے موقع پر ہوتا ہے بدلتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تب تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر تم کو یہ حکم نہ ملے تو اختیار رکھنا، اور جس کا خراب ہونا خدا ہی کو منظور ہو تو اس کے لیے اللہ سے تیرا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ان کے دلوں کا پاک کرنا منظور نہیں ہوا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے سزائے عظیم ہے۔ سماعون للکذب، یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں، بڑے حرام کھانے والے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو مختار ہیں، خواہ آپ ان میں فیصلہ کر دیجئے یا ان کو ٹال دیجئے، اور اگر ان کو ٹال دیں تو ان کی مجال نہیں کہ آپ کو ذرا بھی ضرر پہنچائیں، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان میں عدل کے موافق فیصلہ کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہ آپ سے کیسے فیصلہ کراتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس پہ اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز اعتقاد والے نہیں۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل فرمائی تھی جس میں ہدایت تھی اور وضو۔ تمام انبیاء جو کہ اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے اس کے موافق یہود کو حکم دیا کرتے تھے، اور اہل اللہ اور علماء بھی بوجہ اس کے کہ ان کو اس کتاب اللہ کی نگہداشت کا حکم دیا تھا اور وہ اس کے اقراری ہو گئے تھے۔ سو تم بھی لوگوں سے اندیشہ مت کرو اور مجھ سے ڈرو، اور میرے احکام کے بدلے میں متاع قلیل مت لو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ آپ نے بار بار میرے تایا جی حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس آیات کے بارے میں آپ نے بیانات میں ذکر کرتے تھے۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اس پر جو عمل کرے گا وہ کامیاب، اور جو نہیں عمل کرے گا تو اس کے لیے اللہ نے سخت وعید بتائی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے سو ایسے لوگ بالکل کافر ہیں۔ اور ہم نے اس پر تورات میں یہ بات فرض کی تھی کہ جان بدلے جان کے، اور آنکھ بدلے آنکھ کے، اور ناک بدلے ناک کے، اور کان بدلے کان کے، اور دانت بدلے دانت کے، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے سو ایسے لوگ بالکل ستم ڈھا رہے ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسی ابن مریم کو اس حالت میں بھیجا کہ وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق فرماتے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت تھی اور وضوح تھا۔ وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس میں نازل فرمایا ہے اس کے موافق حکم کیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو شخص خدا کے تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے تو ایسے لوگ بالکل بے حکمی کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے یہ کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے جو خود بھی صدق کے ساتھ موصوف ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے اور ان کتابوں کی محافظ ہے، تو ان کے باہمی معاملات میں اسی بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجیے۔ اور یہ سچی کتاب آپ کو ملی ہے، اس سے دور ہو کر ان کی خواہشوں پر عمل درآمد نہ کیجیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا تاکہ جو دین تم کو دیا ہے اس میں تم سب کا امتحان فرمائیں۔ تم مفید باتوں کی طرف دوڑو۔ اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو خدا ہی کے پاس جانا ہے، پھر وہ تم سب کو جتلا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ہم مقرر حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجیے، اور ان کی خواہشوں پر عمل درآمد نہ کیجیے، اور ان سے یعنی ان کی اس بات سے احتیاط رکھیے کہ وہ آپ کو خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کسی حکم سے بجلا دیں۔ پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں تو یقین کر لیجئے کہ بس خدا ہی کو منظور ہے کہ ان کے بعض جرموں پر ان کو سزا دیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور زیادہ آدمی تو بے حکم ہی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ پھر کیا زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے کون اچھا ہے یقین رکھنے والوں کے نزدیک۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، دلی دوست جو آپ نے بار بار پیچھے پڑھ لیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو دوست مت بنانا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا بے شک وہ انہی میں سے ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں دیتے ان لوگوں کو جو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، یہاں سے منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے تم ایسے لوگوں کو جن کے دل میں مرض ہے دیکھتے ہو کہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی حادثہ پڑ جائے، سو قریب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل فتح کا ظہور فرما دے یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف سے، پھر وہ اپنے پوشیدہ دلی خیالات پر نادم ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمان لوگ کہیں گے ارے کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ بڑے مبالغے سے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں کی ساری کارروائیاں غارت گئیں جس سے یہ ناکام رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے دین کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو مجھے تمہاری اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، میں تمہیں ختم کر دوں گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے کے آؤں گا جو میرے اس احکام پر عمل کرے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جس سے اس کو اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، مہربان ہوں گے، وہ مسلمانوں پر تیز ہوں گے، کافروں پر جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہیں عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے بڑے علم والے ہیں۔ تمہارے دوست تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایماندار لوگ ہیں جو کہ اس حالت سے نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ان میں خشوع ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ سے دوستی رکھے گا اور اس کے رسول سے اور ایماندار لوگوں سے، سو اللہ کا گروہ بلا شک غالب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ اس ایک قصے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب مسلمان اذان سنتا ہے، نماز کے لیے جاتے ہیں، تو یہ کفار لوگ مسلمان کو کھڑا ہوتے ہوئے نہ پڑھتے ہوئے دیکھ کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ کھڑا ہے تو کھڑا ہی رہے۔ جب یہ رکوع میں جاتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہودی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جب اذان کا کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تمہارے اس جھوٹ کی وجہ سے تمہیں جلا دے، حرق الکاذب، کہ اللہ تمہیں جلا دے یہ کلمہ سن کے۔ تو کہتے ہیں وہ یہودی اپنے پورے خاندان کے ساتھ گھر میں سویا ہوا تھا، اس کا ایک ملازم لکڑی لے کر آگ کی جلتی ہوئی اس گھر میں گیا، ایک چنگاری گری اور اس پورے گھر کو آگ لگ گئی، سارے کے سارے ہی ہلاک ہو گئے۔ یہ اس کا واقعہ اللہ اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے، ان لوگوں میں سے جو ایسے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، ان کو اور دوسرے کفار کو دوست مت بناؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں، یہ اس سبب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ بالکل عقل نہیں رکھتے۔ آپ کہیے کہ اہل کتاب تم ہم میں سے کون سی بات معیوب پاتے ہو بجز اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجی گئی ہے اور اس پر جو پہلے بھیجی جا چکی ہے، باوجود اس کے کہ تم میں اکثر لوگ ایمان سے خارج ہیں۔ قُلْ هَٰذَا أُنَبِّئُكُمْ، یہاں سے یہودیوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو کہ تمہارا یہ جو مذہب ہے نا، اس سے برا مذہب میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ یہودی مسلمانوں کے مذہب کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تمہارے مذہب سے تو اور بڑے مذاہب اچھے ہیں، اس سے برا مذہب نعوذ باللہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ ان کی اس بات کو رد بھی کر رہے ہیں اور وعید بھی سنا رہے ہیں۔ آپ کہیے کہ کیا میں تم کو ایسا طریقہ بتلاؤں
جو اس سے بھی خدا کے ہاں پاداش ملنے میں زیادہ برا ہو وہ ان اشخاص کا طریقہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت سے دور کر دیا ہو اور ان پر غضب فرمایا ہو اور ان میں بعضوں کو بندر اور سور بنا دیا ہو اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی ہو۔ ایسے اشخاص مکان کے اعتبار سے بھی بہت برے ہیں اور راہ راست سے بھی بہت دور ہیں۔ اور جب یہ لوگ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر ہی کو لے کر آئے تھے اور اس کفر ہی کو لے کر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں جس کو یہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اور آپ ان میں بہت آدمی ایسے دیکھتے ہیں جو دوڑ دوڑ کر گناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر گرتے ہیں، واقعی ان کے یہ کام بہت برے ہیں۔ ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ واقعی ان کی یہ عادت بری ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہاں پر پھر یہودیوں کی ایک بات اور جس کو اللہ تعالیٰ وعید کے ساتھ رد فرما رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہودی یہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ غریب ہے، وہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو رد فرماتے ہیں، اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا، انہی کے ہاتھ بند ہیں، اور اپنے اس کہنے سے یہ رحمت سے دور کر دیے گئے، بلکہ ان کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ اور جو مضمون آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب ہو جاتا ہے، اور ہم نے ان میں باہم قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں حق تعالیٰ اس کو فرو کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی تمام برائیاں معاف کر دیتے اور ضرور ان کو چین کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر یہ لوگ تورات کی اور انجیل کی اور جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی اس کی پوری پابندی کرتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے خوب فراغت سے کھاتے۔ ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور زیادہ ان میں ایسے ہی ہیں کہ ان کے کردار بہت برے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ، یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچائیں اس پر عمل کرو۔ اور ایک جگہ قرآن میں اور بھی آتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو چیز رسول اللہ تمہیں دیں اس کو پکڑ لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اس پر عمل کر لو تو دنیا بھی اچھی اور آخرت میں بھی نجات ملے گی۔ اور اس کے اندر ہی ایک آیت واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے، یعنی آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا۔ تو پھر آپ نے واقعات سنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوپر جادو بھی کیا گیا، گوشت کے اندر زہر بھی دیا گیا، لیکن اس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا بھی دیا جاتا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، یعنی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہرہ داروں کو ہٹا دیا ہے۔ چلیے، ایک گاڑی ہے جس کا نمبر ہے LE 1516، جن صاحب کی ہو وہ گاڑی ہٹا لیں۔ سامان گاڑی میں کوئی ٹرک شرک آ رہا ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ گاڑی رکاوٹ بن رہی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے، اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کافر لوگوں کو راہ نہ دے۔ آپ کہیے کہ اہل کتاب تم کسی راہ پر بھی نہیں جب تک کہ تورات کی اور انجیل کی اور جو کتاب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی بھی پوری پابندی نہ کرو گے، اور ضرور جو مضمون آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب بن جاتا ہے، تو آپ ان کافر لوگوں پر غم نہ کیجیے۔
ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور فرقہ صابئین اور نصارہ میں سے جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے، ایسوں پر نہ کسی طرح کا اندیشہ ہے اور نہ وہ مغلوب ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان کے پاس بہت سے پیغمبر بھیجے، جب کبھی ان کے پاس کوئی پیغمبر وہ حکم لایا جس کو ان کا جی نہ چاہتا تھا تو بعضوں کو جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور یہی گمان کیا کہ کچھ سزا نہ ہوگی تو وہ اس سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، پھر اندھے اور بہرے بنے رہے، یعنی ان میں کے بتیرے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا، یہاں سے پھر نصارہ کی ایک بات کا رد کیا جا رہا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھتے تھے یا تین خداؤں میں سے ایک سمجھتے تھے یا خدا کا بیٹا سمجھتے تھے، یہ سب باتیں کفر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک تھا، ایک ہی رہے گا، اسی کے بارے میں فرمانے بے شک وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عین مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے خود فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بلا شبہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ بجز ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں۔ اور اگر یہ لوگ اپنے ان اقوال سے باز نہ آئے تو جو لوگ ان میں کافر رہیں گے ان پر دردناک عذاب واقع ہوگا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا پھر بھی خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں چاہتے؟ واللہ غفور رحیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت فرمانے والے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم کچھ بھی نہیں، صرف ایک پیغمبر ہے جن سے پہلے اور بھی پیغمبر گزر چکے، اور ان کی والدہ ایک ولی بی بی ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھیے تو ہم کیوں کر دلائل ان سے بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھیے وہ الٹے گرر جا رہے ہیں۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ فرمائیے کیا خدا کے سوا ایسے کسی کی عبادت کرتے ہو جو کہ تم کو نہ کوئی ضرر پہنچانے کا اختیار رکھتا ہو اور نہ نفع پہنچانے کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق کا غلو مت کرو، ان لوگوں کے خیالات پر مت چلو جو پہلے خود بھی غلطی میں پڑ چکے ہیں اور بہتوں کی غلطی میں ڈال چکے ہیں، اور وہ لوگ راہ راست سے دور ہو گئے۔ لعن الذین کفروا، یہاں پر بنی اسرائیل کی اس جماعت کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی۔ مظہری کی روایت میں ہے اہل اینا نے جب ہفتے والے دن جو ان کے لیے اللہ نے عبادت کا دن مقرر کیا تھا اس کی جب حرمت کی اور اس کی خلاف ورزی کی تو حضرت داؤد نے ان کے لیے بد دعا کی، اور جب بد دعا کی تو ان کی شکلیں سور اور خنزیر علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ دسترخوان اتاریے اور اس میں طرح طرح کے کھانے ہوں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، وہ دسترخوان اتر گیا، اس میں طرح طرح کے کھانے تھے، انہوں نے اس کھانوں کو کل کے لیے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جس سے حضرت عیسیٰ نے منع کیا تھا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ نے اپنی اس قوم کے لیے بد دعا کی تو اللہ نے ان کو مسخ کر دیا۔ اسی کا ذکر ہے بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت اور حد سے جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے ایک دوسرے کو منع نہ کرتے تھے، واقعی ان کا فعل بے شک برا تھا۔ آپ ان میں بہت آدمی دیکھیں گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، جو کام انہوں نے آگے کے لیے کیا ہے وہ بے شک برا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناخوش ہو اور یہ لوگ عذاب میں داخل ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان کرتے اور پیغمبر پر اور اس کتاب پر جو ان کے پاس بھیجی گئی تھی تو ان مشرکین کو کبھی دوست نہ بناتے، لیکن ان میں زیادہ لوگ مان سے خارج تھے۔ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے آپ ان یہود اور ان مشرکین کو پائیں گے، اور ان میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب تک ان لوگوں کے پائیے گا جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت سے
ساری کی دنیا درویش ہے، اور یہ اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ متکبر ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نجاشی حبشہ کا ایک بادشاہ تھا کہ اس نے ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جن کی مختلف تعداد روایات میں آتی ہے۔ بعض روایتوں میں 40 کی آتی ہے، بعض میں 70 کی، اور بعض میں 80 کی روایات آتی ہے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وفد والوں کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ وہ لوگ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سورہ یاسین کی تلاوت سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو سننے کے بعد یہ کہنے لگے یہ تو وہی کلام لگتا ہے جو ہمارے نبی پر بھی اللہ کے جبرائیل جو اللہ کے فرشتے لے کے آتے ہیں۔ تو اس قرآن کو سننے کے بعد یہ سارا کا سارا وفد ایمان لے آیا۔ اللہ انہی کے بارے میں یہاں فرما رہے ہیں، اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول کی طرف بھیجا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یوں کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم مسلمان ہو گئے تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجیے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور اس بات کی امید رکھیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی معیت میں داخل کر دے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، سو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے قول کے صلے میں ایسے باغ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کافر رہے اور ہماری آیات کو جھوٹا کہتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا، یہاں سے اہل ایمان کی ایک بات کو اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آ کر کہا کہ ہم جب گوشت کھاتے ہیں تو شہوت بڑھ جاتی ہے، جب شہوت بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے ہم نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر دیا۔ تو جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو حرام کرنا نہیں تھا، وہ جائز نہیں، اور جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو حلال کرنا جائز نہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ فرمانے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان میں لذیذ چیزوں کو حرام مت کرو اور حدود سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور خدا تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورہ بقرہ میں قسم کی اقسام آپ نے پڑھ لی، دوبارہ پھر ذکر کیا جا رہا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں فرماتے تمہاری قسموں میں لغو قسم پر، لیکن مواخذہ اس پر فرماتے ہیں کہ تم قسموں کو مستحکم کر دو پھر توڑ دو، تو سو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھانے کو دیا کرتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک گردن یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی آزاد کرنا، اور جس کو مقدور نہ ہو تو 3 دن کے روزے ہیں، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم قسم کھا لو پھر توڑ دو، اور اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، یہ شراب کا تیسرا حکم، اور اس کے بعد قطعی طور پر شراب پینا، جوا، قمار بازی، ہر طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور پورا کے تیر یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، سو ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم لوگوں فلاح ہو۔ انما یرید الشیطان، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض اور واقع کر دے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب بھی باز نہیں آؤ گے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو، اور اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف پہنچا دینا تھا۔ ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں، جبکہ وہ لوگ پرہیز رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیز کرنے لگتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں، پھر پرہیز کرنے لگتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا
لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، یہاں سے اللہ تعالیٰ حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنے سے منع فرما ہے۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس حالت کے اندر ہم آپ کی آزمائش امتحان بھی لیں گے۔ اب وہ امتحان کیا تھا کہ جو صحابہ تھے وہ شکار کے بڑے شوقین تھے، لیکن احرام کی حالت میں وہ جانور ان کے ارد گرد پھرتے تھے، شکار کے شوقین بھی تھے اور تیر کے ماہر بھی تھے، لیکن یہ صحابہ کرام اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ لیکن جو شخص اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم کیا فرماتے ہیں؟ ترجمے میں صاف ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ سو جو شخص اس کے بعد ہاتھ سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر پاداش واجب ہوگی جو کہ مساوی ہوگی اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دے، خواہ وہ پاداش خاص چوپایوں سے ہو بشرطے کہ نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچائی جائے، اور خواہ کفارہ مسکینوں کو دے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لے سکتے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا تمہارے انتفاع کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، یہاں سے پھر کعبہ کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ خدا تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتے ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، تم یقین جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے اور رحمت والے ہیں۔ رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، وہ تجھ کو ناپاک کی کثرت تعجب میں ڈالتی ہو، تو خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، اس کے اندر اللہ یہ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے کہ دیکھو فضول سوال نہ کیا کرو، کوئی باتیں بات جو دل میں آتا جو خیال میں آتا پوچھنا شروع کر دیتے ہو، فضول سوال نہ کیا کرو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ جب حج کی فرضیت ہوئی تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، تو حضرت عکاشہ پوچھے تھے کیا ہر سال؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، کہا کہ خاموش رہا کرو، جب میں کسی معاملے میں نہ بولوں آپ لوگ بھی اس کے بارے میں سوال نہ کیا کرو۔ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر کس پہ اتنی طاقت تھی کہ ہر سال حج کے لیے جائے؟ اس لیے منع فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی فضول باتیں مت پوچھو کہ اگر تم سے ظاہر کر دی جائیں تو تمہاری ناگواری کا سبب ہو، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو تو تم سے ظاہر کر دی جائیں۔ وہ سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں، بڑے علم والے ہیں۔ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر ان باتوں کا حق نہ بجانا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا، یہاں سے چند قسم کے جانور جن کو مشرکین غیر اللہ کے نام پر چھوڑ کر حرام کر دیتے تھے، جو آپ پہلے بھی پڑھائے، اسی کو اللہ سبحانہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے، اور نہ صاحبہ کو، اور نہ وسیلے کو، اور نہ حامی کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور ان کو اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ اب یہ جو جانور بحیرۃ صاحبۃ وسیلۃ والحامی، یہ آپ حاشیہ نمبر 2 دیکھ لیں۔ بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے، بحیرہ وہ جانور ہے
جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے، کوئی اپنے کام میں نہ لاتا، اور صائبہ وہ جانور ہے جس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اس سے کوئی کام نہ لیتے، جیسے اس ملک میں بعض لوگ سانڈ چھوڑتے ہیں۔ اور وسیلہ وہ ناکا اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو مؤنث ہو، جو پہلے مادہ بچے جنے پھر دوسری بار بھی مادہ بچے دے، درمیان میں نر بچہ پیدا ہو، اس کو ناکا کہتے ہیں، اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور حامی نر اونٹ ہے جو ایک خاص شمار سے جفتی کر چکا ہے، یہ ہے وہ سارے نام۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے۔ اور کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہو اور نہ ہدایت رکھتے ہو، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے تو اسے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو جتلا دیں گے جو تم سب کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ تین لوگ کے قریب داری اور عدی، ان کے ساتھ ایک شخص تھا بدین مسلمان تھا، تمیم داری اور عدی یہ دونوں عیسائی تھے۔ یہ تینوں ملک شام میں تجارت کے لیے گئے۔ وہاں جا کر جو مسلمان تھے بدین، ان کی طبیعت خراب ہوگی اور اتنی خراب ہوگی کہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب میں زندہ واپس نہیں جا سکوں، تو انہوں نے اپنے سامان کی ایک لسٹ بنائی اور ان تمیم داری اور عدی سے یہ کہا کہ یہ میرا سامان میرے گھر تک پہنچا دینا چاہیے، اور ان کو شک تھا کہ میرے اس سامان میں چوری نہ کرنے، تو انہوں نے ایک لسٹ بنا کر اسی سامان میں چھپا کر رکھا۔ اس کے اندر ایک پیالہ تھا جس کے اوپر سونے کا پانی چیرا ہوا تھا، اور اس وقت اس کی قیمت 1000 درہم تھی، 1000 درہم۔ وہ یہ پیالہ ان دونوں نے آپس میں مل کر چوری کر لیا اور باقی سامان ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ اب جب سامان کھولا تو اس کے اندر سے وہ سامان کی لسٹ بھی مل گئی۔ جب وہ لسٹ دیکھی تو اس میں وہ پیالہ نہیں تھا۔ جب پیالہ نہیں تھا تو ان سے جب پوچھا، تمیم سے بھی اور عدی سے بھی، کہ اس سامان کے اندر اور کوئی چیز تھی؟ کہتے نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا بدین نے کوئی چیز بیچی تمہارے سامنے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ایک پیالہ تھا، وہ پیالہ نہیں ہے، تو ان دونوں نے اس پیالے کا انکار کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مکہ کے بازار کے اندر وہ ایک شخص وہ پیالہ بیچ رہا تھا۔ بدیل کے خاندان والوں میں سے کسی ایک نے پوچھا کہ بھئی یہ پیالہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تمیم نے اور عدی نے بیچا۔ یہ معاملہ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بلایا، انہوں نے قسمیں اٹھا لی کہ ہم نے تو یہ نہیں بیچا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بدیل کے خاندان والوں سے کہا کہ تم قسم اٹھاؤ، پھر انہوں نے قسمیں اٹھائی اور یہ کہا کہ انہوں نے ہی اس لیے کو بیچا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے حق کیا اور ان سے وہ پیسے لے کر پھر بدیل کے خاندان والوں کو دیا۔ اس بارے میں اللہ ہمارے اے ایمان والوں تمہارے آپس میں دو شخصوں کا وصی ہونا مناسب ہے، جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، جب وصیت کرنے کا وقت ہو وہ دو شخص ایسے ہو کہ دیندار ہو اور تم میں سے ہو، یا غیر قوم کے دو شخص ہو۔ اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو پھر تم پر واقعہ موت کا پڑ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز کے روک لو، پھر دونوں خدا کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہوتا، اور اللہ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے اور ہم اس حالت میں سخت گناہ گار ہیں۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں وصی کسی گناہ سے مرتکب ہوئے ہیں تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا اور دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں خدا کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ہم دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ورنہ ہم اس حالت میں سخت ظالم ہیں۔ یہ بہت قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کر دیں یا اس بات سے ڈر جائیں، تو ان سے قسمیں لینے کے بعد یہ رسا پر قسمیں متوجہ کی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہ کرے گا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، یعنی یہ قیامت کا نقشہ کہ جس وقت قیامت کی ہولناکی ہوگی تو پیغمبر بھی گھبرا جائیں گے۔
جب ان سے کہا جائے گا نا گواہی دو تو پیغمبر بھی سارے گھبرا جائیں گے. پھر اللہ ان سے پوچھے گا تو وہ کہیں گے اے اللہ ظاہر میں تو یہ ہم پر ایمان لاتے تھے لیکن دل کی حالت کیا تھی یہ آپ ہی جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو ان کی امتوں کے جمع کریں گے پھر ارشاد فرمائیں گے کہ تم ان امتوں کی طرف سے کیا جواب ملا تھا. وہ عرض کریں گے ظاہری جواب تو ہم کو معلوم ہے لیکن ان کے دل کی ہم کو کچھ خبر نہیں، اس کو آپ ہی جانتے ہیں کیونکہ آپ بے شک پوشیدہ باتوں کے پورے جاننے والے ہیں. اب یہاں سے پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کا وہی قصہ جو آپ نے تیسرے سپارے میں پڑھ لیا اللہ تعالیٰ دوبارہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا جبکہ میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی. تم آدمیوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جبکہ میں نے تم کو کتاب اور سمجھ کی باتیں اور تورات اور انجیل تعلیم کی، اور جبکہ تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے میرے حکم سے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور برس کے بیمار کو میرے حکم سے. وہ استخرج الموتى بإذنی، اور جبکہ تم مردوں کو نکال کھڑا کر لیتے تھے بإذنی میرے حکم سے، اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے یعنی تمہارے قتل اور ہلاک سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے. پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بجز کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں. اور جبکہ میں نے حواریین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم. یہاں پر اب ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے یہ درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کو اتارے. اس کا ذکر ہے اور وہ وقت قابل یاد ہے جبکہ حواریین نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کے رب سے ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے خوان یعنی کچھ کھانا نازل فرما دیں. آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو. وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدہ. عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان یعنی کھانا نازل فرمائیے کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہے اور جو بعد ہے سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشان ہو جائے اور آپ ہم کو عطا فرمائیے اور آپ سب عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں. تو یہ جو دسترخوان اللہ نے اتارا تھا کھانوں سے بھرا ہوا روایات میں آتا ہے 3000 لوگوں نے اس میں سے کھانا کھایا ہے اور اس کے اندر ایک مچھلی بھی تھی ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی اور سب کا پیٹ بھی بھر گیا. اللہ نے اتنی بچی خیر الرازق اور آپ کو ہم کو عطا فرمائیے اور آپ سب عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں. قال اللہ انی منزلها علیکم. حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں. پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں. یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے مخاطب ہو کر یہ پوچھیں گے کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ مجھے خدا مانو. حضرت عیسیٰ سے اللہ پوچھ رہا ہے کہ اے عیسیٰ تو نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ مجھے خدا مانو. تو حضرت عیسیٰ کیا جواب دے رہے ہیں وہ پورا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماویں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور تیری ماں کو بھی الہ کے دو معبود قرار دے دینا. قال سبحان ما یقولون. عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ توبہ توبہ میں تو آپ کو شریک سے منزہ سمجھتا ہوں. مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا. ان کنت قلتہ فقد علمتا. جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں. اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو آپ کو اس کا علم ہوگا. آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں اور میں آپ کے علم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب. بے شک تمام غیبوں کے جاننے والے آپ ہی ہیں. میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھ سے کہا. تو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا. پھر
جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ان پر مطلع رہے اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے۔ اب یہ دعا جو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، کہاں جائیں گے آپ سے بھاگ کر؟ اپنے بندوں کو سزا دیں گے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ سورہ انعام مکی سورت ہے، اس میں 165 آیتیں اور 20 سورتیں۔ انعام جمع انعام کی، اور انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، جانور کو۔ اس 139 نمبر آیت میں کیونکہ انعام کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام انعام رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ جب سورت نازل ہوئی تو فرشتوں کا ایک جلوس پورا اس سورت کو لے کے نیچے آیا، پورا ایک جلوس اس سورت کو لے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیچے آیا۔ اس سورت میں توحید کے تمام اصول اور فروع کا ذکر ہے، اور سب سے پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ ہے یہ مجوسی قوم کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دو خدا کو مانتے ہیں، ایک خدا ان کا خیر کا یعنی جس سے بھلائی، اور ایک خدا ان کا شر کا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اس آیت میں فرما رہے ہیں خیر اور شر کا مالک اللہ ہی کی ذات ہے، کوئی اور نہیں جس کے اندر داخل ہو۔ اسی کے بارے میں اللہ فرمانے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور ایک دوسرا معین وقت خاص اسی کے اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ اور وہی ہے اللہ معبود برحق، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتے ہیں، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو جانتے ہیں۔ اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے آغاز ہی کیا کرتے ہیں۔ سو انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھوٹا بتلایا، جب وہ ان کے پاس پہنچی سو جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ وہ لوگ استہزاء کیا کرتے ہیں۔ علم یرو کم اہلکنا، اللہ تعالیٰ مکے کے مشرکین کو مخاطب کہنے تم کس گھمنڈ میں ہو، تم سے پہلی جو قومیں آئیں ہم نے ان کو بھی تباہ کیا، ان کو بھی ہم نے سزا دی، تمہیں کس بات کا غرور ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت بھی نہیں دی، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ، اب یہاں پر پھر مشرکین کے ایک شبہ اور ایک اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس بات کو یہاں پر رد فرماتے ہیں اور جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم ان کے پاس فرشتہ بھی بھیجیں یہ اس کو دیکھ کر پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات تو کرتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا، اللہ کہتے ہیں ان کی بات بھی اگر ہم مان لیں تو یہ پھر بھی نہیں کریں گے۔ اسی کو فرمانے اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا تھا ان کو اس عذاب نے آگ گھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے۔
قل سیروا فی الارض، آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملک ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ کی ملک ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے، تم خود تم خود قیامت کے روز جمع کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر دیا ہے تو وہ ایمان نہ لانا۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اور اللہ ہی کی ملک ہے سب جو کچھ رات میں ہے اور دن میں رہتے ہیں، اور وہی ہے بڑا سننے والا بڑے جاننے والا۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں اور جو کہ کھانے کو دیتے ہیں اور ان کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، کسی معبود کو قرار دوں؟ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا اور یہ صریح کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، بس اس آیت کا مفہوم ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ جس کو خیر پہنچانا چاہے تو کوئی شخص اسے روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تکلیف پہنچانا چاہے اس سے کوئی تکلیف ہٹا نہیں سکتا۔ تو وہ واقعہ یاد رکھیے جو میں ہر سال آپ کو سناتا ہوں، ابو لہب کا بیٹا جس کی حفاظت کے لیے پورے قافلے والے اس کے پڑاؤ میں پڑے اور اس کے بیٹے کو درمیان میں سلایا۔ کیوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے کو بددعا دی، اور وہ بددعا یہ تھی کہ اللہ تم پر اپنے کتوں میں سے کوئی ایک کتا مسلط کر دے۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بھی کہا، نعوذ باللہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق بھی دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا کہ اللہ تمہارے اوپر کتوں میں سے ایک ہوتا۔ ابو لہب کو یقین تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بددعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا تو قافلے والوں کو کہا کہ میرے بیٹے کے ارد گرد رات کو جب سو تو اس کے پیرے میں رہنا۔ اللہ نے سب کو سلا دیا۔ ایک چیتا آیا تو سب کو سونگتا ہوا، کسی کو کچھ نہیں کہا، سیدھا اس کے بیٹے پر گیا اور چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سو اس اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت کرنے والے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، دیکھیں یہاں پر رسول رسالت کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی گواہی کسی کے نہیں ہے۔ آپ کہیے کہ سب سے بڑھ کر چیز گواہی دینے کی کون ہے؟ قل اللہ، آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کچھ اور معبود نہیں ہے؟ قل لا اشهد، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ فرمائیے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر دیا سو وہ ایمان نہ لانے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے زیادہ اور کون بے انصاف ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا بتلائے۔ ایسے بے انصافوں کو دستکاری نہ ہو، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم تمام خلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے بواسطہ یا بلا واسطہ توبیخ کے طور پر کہیں گے کہ بتلاؤ ہو تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہ تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ذرا دیکھو تو کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر حجاب ڈال رکھے ہیں اس سے وہ اس کو سمجھے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں ان پر بھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافی نہیں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ
نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں۔ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْهُونَ عَنْهُ، اور یہ لوگ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور خبر نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کفار کی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ ہمیں دنیا کی طرف واپس کرا دے۔ یہ کاش یہ عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ کفار کہیں گے کہ اللہ ایک موقع دے دے، ہم دنیا میں واپس جائیں، آپ پر بھی ایمان لائیں گے، جو کتابیں آپ نے جس رسول پر بھیجی ہے ان پر بھی ایمان لائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کو دوبارہ بھیج بھی دیں یہ پھر بھی باز نہیں آنے والے، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتائیں اور ہم ایمان والوں سے ہو جائیں، بلکہ جس چیز کو اس کے قبل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھی بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جینا اور کہیں نہیں، صرف یہی فی الحال کا جینا ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقع نہیں، وہ کہیں گے کہ بے شک قسم ہے اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکو۔ قد خسر اللہ، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے۔ بے شک خسارے میں گئے لوگ نے اللہ سے ملنے کی تکلیف دی، یہاں تک کہ جب وہ آئی ان پر دفاتن آپ ہوتے گا، کہنے لگے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی کا جو اس کے بارے میں دی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بات اپنی کمر پر لانے ہوئے خوب سن لو کہ پوری ہوگی وہ چیزیں جس کو وہ لا دیں گے، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں بجز اللہ والعاب کے، اور پچھلا گھر متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ان کی بھی تکذیب کی جا چکی، سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا کہ ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے پاس قصص پہنچ چکے ہیں۔ اور اگر آپ ان کو اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سنگ یا آسمان میں کوئی بجلی ڈھونڈو پھر بھی کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو سب کو راہ پر جمع کر دیتا، تو آپ نادانوں میں سے نہ ہوتے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائیں گے، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرمائے، لیکن ان میں اکثر بے خبر ہے۔ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی زمین پر حیوانات ہیں جو رینگتے ہیں یا ہوا میں ہوتے ہیں وہ بھی انسانوں کی طرح ایک امت ہے، ایک گروہ، اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرندے جانور ہیں کہ اپنے دونوں پاؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری ہی طرح کے گروہ نہ ہو۔ ہم نے دفتر لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ لیا ہے، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں تو وہ بہرے گھومے ہو رہے ہیں، طرح طرح کی ظلمتوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور اس کو چاہے سیدھی راہ پر لگائے۔ آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر خدا کا بھی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ خاص اسی کو پکارنے لگو پھر جس کے لیے تم کو پکارو، اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول جاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ، اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے ہو چکے ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائے، سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے، لیکن ان کے قلوب سخت رہے، اور شیطان ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر کے دکھلاتا رہا۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز سے واضح کشادہ کر دی، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پھر وہ بالکل حیرت زدہ رہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ، پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی، اور اللہ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سنوائی اور بینائی بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے خواہ بے خبری میں یا خبرداری میں، تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو شخص ایمان لے آئے اور دوستی کر لے سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب لگنا ہوگا۔ اس کے عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں، اور نہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کا اتباع کر لیتا ہوں۔ آپ یہ کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت سے جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، یہاں پر آپ کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ سرداران کفار نے یہ مطالبہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ کے پاس یہ جو غریب صحابہ فقیر لوگ بیٹھے ہوتے ان کو اٹھا دیا تھا۔ ہماری توہین ہوتی ہے ان کی موجودگی میں ہم آپ کے پاس، کیونکہ ہم سردار ہیں، یہ ہمارے ماتحت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی سرداری کی پرواہ نہ کریں، یہ جو آپ کے ارد گرد ہیں انہوں نے آپ کا ساتھ دینا ہے۔ اسی میں بارے فرما رہے ہیں وَلَا تُطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں، اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، جس سے خاص اس کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں، اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ نامناسب کام کرنے والوں میں ہوں گے۔ اور اسی طور پر ہم نے ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کہ یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے اللہ تعالیٰ نے ان پر زیادہ فضل کیا۔ کیا بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، یہ دیکھیں ایمان کی برکت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایمان دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو سلام۔ وہ سلام کیا ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو کہ ہماری آیتوں میں ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم آیات کی تفسیر کرتے رہتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو۔ قل انی، یہاں سے پھر کفار کا یہ مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ دیکھو آپ بھی ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں اور ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے تو ہمارا آپس میں جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ اس کی تردید فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کی تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خیالات کا اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے۔ وہ یعنی اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اللہ ہی کے پاس کنجیاں ہیں خزانے تمام مخفی اشیاء کے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں، اور کوئی پتا نہیں ملتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کی تاریخ حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین بھی۔
اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گناہ قبض کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے اس میں تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے ہو۔ وَهُوَ الْقَادِرُ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے غلبے کا ذکر ہے، اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور تم پر نگہداشت رکھنے والے بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے۔ خوب سن لو کہ فیصلہ اس کا یعنی اللہ ہی کا ہوگا، اور وہ بہت جلد حساب لے لے گا۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے اس حالت میں نجات دے دیتا ہے کہ تم اس کو پکارتے ہو تذلل ظاہر کر کے اور چپکے چپکے، کہ اگر آپ ہم کو ان سے نجات دے دیں تو ہم ضرور حق شناسی پر قائم رہنے والوں سے ہو جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی تم کو اس سے نجات دیتا ہے، اور ہم سے تم پھر شرک کرنے لگتے ہو۔ قل هو القادر، آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقہون، آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُهُ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے حالانکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں، ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے، اور جب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عذاب آیا، اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جا، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر تجھ کو شیطان بلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت مت۔ وما علی الذین یتقون، اور جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں ان پر ان کی باز برس کا کوئی اثر نہ پہنچے، لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی احتیاط کرنے لگے۔ اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہے جنہوں نے اپنے دین کو لہو لعب بنا رکھا ہے، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتا رہے تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے، یا ایسے ہی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان کے لیے نہایت تیز بولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا، اور دردناک سزا اپنے کفر کے سبب۔ قل اندعو من دون اللہ، ہدایت پر آنے کے بعد آپ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں کہ وہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ وہ ہم کو نقصان پہنچائے، اور کیا ہم الٹے پھر جائیں؟ بات اس کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے، جیسے کوئی شخص ہو تو اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی بھی ہو کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہیں اور ہمارے پاس آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پورے مطیع ہو جائیں اور پروردگار عالم۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو باقاعدہ پیدا کیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے کہ حشر ہو جا بس وہ ہو پڑے گا، سو کہنا با اثر ہے، اور جبکہ جس دن سور بھوکی مار جائے گی ساری حکومت خاک اسی کی ہوگی، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا پوری خبر والا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے ایک بڑے عمدہ انداز میں توحید کے دلائل دے۔ ستارے کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ میرا رب، جب وہ غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا، انہوں نے کہا ہاذا ربی، کہ یہ میرا رب، جب چاند بھی چلا گیا تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو دیکھا تو پھر کہنے لگے یہ اپنی قوم کو سکھلانے کے لیے حضرت ابراہیم یہ میرا رب، جب سورج بھی گیا تو انہوں نے کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تینوں چیزیں غائب ہو گئی، میں تم سے تمہارے اس کام سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ اسی کو اللہ ذکر فرما رہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے
اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح غلطی میں دیکھتا ہوں، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں تاکہ وہ عارف ہو جائیں اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو بے شک میں گمراہ لوگوں میں شامل ہوں۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، تو یہ سب سے بڑا ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کی۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں لیکن اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر خیال نہیں کرتے اور ان چیزوں سے کیسے ڈرو جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہی ہے۔ ختم کرنے کی تین رکوع ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری حجت تھی وہ جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبہ میں بڑھا دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا علم والا، بڑا حکمت والا ہے، اور ہم نے ان کو ایک بیٹا اسحاق دیا اور ایک پوتا یعقوب دیا، اور ہر ایک کو طریق حق کی ہم نے ہدایت دی۔ اور ابراہیم سے پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت دی، اور ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو طریق حق کی ہدایت دی، اور اس طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ وزکریا و یحییٰ، اور زکریا اور یحییٰ کو اور عیسیٰ اور الیاس کو، اور یہ سب حضرات پورے شائستہ لوگوں میں تھے، اور یہ سب نے طریق حق کی ہدایت دی۔ اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، اور ان میں سے ہر ایک کو ان زمانوں کے تمام جہانوں والوں پر نبوت سے ہم نے فضیلت دی۔ یہ 18 انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا، 18 انبیاء، اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو طریق حق کی ہم نے ہدایت دی، اور ہم نے ان سب کو مقبول بنایا، اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت دی۔ اللہ کی ہدایت یہی دین ہے، اپنے بندوں میں جس کو چاہے اس کو ہدایت دے۔ اور اگر فرضاً یہ حضرات میں شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کیا کرتے تھے ان سے سب کا غلط ہو جاتے۔ یہ ایسے کہ ہم نے ان کے مجموعہ کتاب کو آسمانی حکمت علوم اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے ان سے ان کے لیے ایسے بہت لوگ مقرر کر دیے جو اس ممکن نہیں ہے۔ یہ حضرات ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سبق کی ہدایت دی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریق پر چلیے۔ آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے اس تبلیغ قرآن پر کچھ معاوضہ نہیں چاہتا، یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدرت پہچاننا واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی۔ آپ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے؟ جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ نور ہے، اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے جس کو تم نے متفرق اورات میں رکھ چھوڑا ہے، جن کو ظاہر کر دیتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں تعلیم کی گئی جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے مشغلے میں یہودی کے ساتھ لڑا کرتے ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تاکہ آپ مکے والوں کو اور آس پاس والوں پر ڈرائیں۔ اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداوم کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، ہاں آپ کی جانب
انہیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں بکتے تھے اور تم اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمایا جس طرح اس دنیا میں تم اکیلے اکیلے آئے تھے، میرے پاس بھی تم اکیلے آؤ گے اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے۔ جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم تو تمہاری ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ واقعی تمہارے آپس میں سب کو تعلق قطع ہو گیا اور وہ تمہارے درد سب تم سے کیا گزرا ہو۔ یہاں سے اللہ کی پھر توحید کے دلائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ خالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلیوں کو، وہ جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکال لاتا ہے، جیسے نطفے سے آدمی پیدا ہوتا ہے اور بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکالنے والا ہے، جیسے آدمی کے بدن سے نطفہ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ ہی ہے جس کی ایسی قدرت ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ صبح نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنا دی ہے اور سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا ہے۔ یہ ٹھہرائی بات ایسی چیزوں کے قادر ہے، بڑے علم ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے اندھیروں میں خوشی میں بھی اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے یہ دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں، اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم سب کو اصل میں ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چلے رہنے کی۔ بے شک ہم نے یہ دلائل توحید اور نعام کے خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو سمجھ۔ اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اسے سرسبز شاخ نکالی تو اس سے ہم اوپر سے تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں میں یعنی ان کے کھپے میں سے خوشے ہیں جو ہمارے بوجھ کے نیچے کو لٹکے جاتے ہیں، اور اسی پانی سے ہم نے انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جو کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ ذرا ایک پھل کو تو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور پھر اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں بھی دلائل توحید موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے کی فکر رکھتے ہیں۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے حالانکہ ان کو خدا نے پیدا کیا ہے، اور لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں محض بلا سند قرار دیا۔ وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم لوگ اس کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اس کو تو کسی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔ اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگران نہیں۔ اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ سب کو پہنچا دیں، اور تاکہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔ آپ خود اس طریق پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر مختار ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ تم کسی کے خدا کو گالی نہ دو۔ اگر تم کسی کے خدا کو گالی دو گے تو وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے، اللہ اس سے منع فرما رہے ہیں۔ اور دشنام مت دو ان کو جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کے ان کا عمل خوب مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو ان کو جتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور ممکن لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے یعنی ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ یعنی ہم ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ سب نشانیاں خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، اور تم کو اس کی کیا خبر، بلکہ ہم کو خبر ہے کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی کہ لوگ جب بھی ایمان نہ لائیں گے، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین. 5 منٹ اوپر نماز. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 برحمتك يا